بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو کسی ہسپتال کے خلاف یا ڈاکٹر کے خلاف کوئی شکایت کرنی ہو، وہ کس قسم کی شکایت ہو، ان شکایات کی جو اقسام ہیں وہ کس طرح کی شکایت ہو سکتی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ شکایت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کہاں پر شکایت کی جانی ہے، اور آپ کی شکایت کے بدلے میں اس ڈاکٹر کو، اس ہسپتال کو کس طرح کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میں کوئی نقصان پہنچا ہے، فائنانشلی مانیٹری کوئی لاس ہوا ہے، آپ کے پیسے ضائع ہوئے ہیں، غلط علاج ہوا ہے، کوئی غلط تشخیص ہوئی ہے، غلط آپریشن ہوا ہے، تو اس میں جو ہرجانہ وغیرہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ڈاکٹرز یا ہاسپٹلز کے خلاف کارروائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو پاکستان کے لیول پر آپ کا ایک ادارہ ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، یہ جس کو پی ایم ڈی سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کہ صوبائی سطح پر بھی کچھ ادارے بنائے گئے ہیں جن کو اس صوبے کا نام دے کر ہیلتھ کیئر کمیشن کہا گیا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور پی ایم ڈی سی میں اگر آپ کوئی کارروائی کرنے جاتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کس قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی ڈاکٹر کے خلاف یا کسی ہاسپٹل کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں تو کون کون سی صورتوں میں آپ کارروائی کر سکتے ہیں اور کون کون سی صورت میں آپ کارروائی نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے کہ جس ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے خلاف آپ کمپلین فائل کر رہے ہیں، کوئی شکایت کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی طبی غفلت ہونی چاہیے، اس کی میڈیکل نیگلیجنس ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی ایسا ریئیکشن ہو جس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ تھا، ڈاکومنٹ میں آپ کو لکھ کے دیا گیا تھا کہ جی اگر آپ ہمارے پاس آ کر یہ کام کرواتے ہیں، یہ علاج کرواتے ہیں یا یہ آپریشن کرواتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ اثرات ہو سکتے ہیں، چونکہ آپ کے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے یا آپ کو پہلے سے یہ مسئلہ ہے۔ تو نارملی جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا اچھے ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو پراپرلی کنوے کر دیتے ہیں، جو بھی کمپلیکیشنز، جو بھی پیچیدگیاں بعد میں ہو سکتی ہیں وہ اس کو آپ کو پہلے ہی کنوے کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر آپ کو یہ چیزیں کنوے نہ کی جائیں اور آپ سے وعدہ کیا جائے کہ آپ کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ میرا علاج کرنے کی بجائے مجھ سے صرف پیسے کمائے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ڈاکٹر ہے یا یہ جو ہاسپٹل ہے، یہ جو معیار ہے مجھے طبی سہولیات فراہم کرنے کا وہ پورا نہیں کر رہے، اور ان کے پاس جو بھی بندوبست ہے وہ مکمل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے علم میں آئے کہ یہ ہاسپٹل رجسٹرڈ نہیں ہے، جو آپ کے ذہن میں ہو اس سے متعلق، اور آپ کو لگے کہ اس میں مجھے اس طرح کا، اس بندے کی طبی غفلت، اس بندے کی انکمپیٹنس، اس بندے کے غلط برتاؤ کی وجہ سے یہ مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں۔ شکایت کرنے کے لیے آپ نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، اس کی ویب سائٹ پر آپ کو فارمیٹ بھی مل جائے گا، ورنہ اگر آپ کو وہ فارمیٹ نہ ملے تو ایک بہت ہی آسان سی سادہ سی زبان میں آپ نے ہیلتھ کیئر کمیشن کے نام ایک درخواست لکھ دینی ہے۔ اس میں آپ نے تمام احوال جو آپ کے ساتھ بیتی ہے آپ نے وہ لکھ دینا۔ سارا کچھ لکھنے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے صرف اپنا ایک عدد بیان حلفی لگانا ہے۔ بیان حلفی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کا حلف دے رہا ہوں کہ جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو معلومات فراہم کر رہا ہوں اپنی شکایت کے اندر، یہ تمام درست ہیں، میرے علم اور میرے جو بھی مجھے چیزوں کا پتہ ہے، میری انفارمیشن ہے، اس کے مطابق یہ تمام معلومات جو ہے وہ درست ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اس کے ساتھ ایک بیان حلفی لگانا ہے، اور بیان حلفی کو بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے، وہ بیان حلفی آپ کا اٹیسٹ ہونا چاہیے آپ کے اوتھ کمشنر سے، جو آپ کو عدالتوں کے باہر مل جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ درخواست دے دینی ہے تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایک پورا میکنزم ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ اس لیے درخواست نہیں دیتے کہ شاید کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، شاید جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن یا اس طرح اور صوبوں کے اندر جو ہیلتھ کیئر کمیشن کے ادارے ہیں وہ بہت آسانی سے مینج ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے اثر و رسوخ سے، یا ہاسپٹلز جو کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے تو وہ مینج کر لیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، آپ کا کیس مضبوط ہے، آپ کا سٹانس سچا ہے، تو آپ کو وہ کارروائی ضرور کرنی چاہیے، اور اس کے بدلے میں آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ اب اس کے بعد جو ادارہ ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، چونکہ آج ہم پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہر ادارے کا ایک اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا، لیکن نارملی سب کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں ایک آدھ سٹیپ اوپر نیچے ہو سکتا ہے جو باقی صوبوں کا طریقہ کار ہے۔
آج ہم پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا، یہ میں آپ کو ایک چارٹ دکھا رہا ہوں۔ اس چارٹ کی صورت میں انہوں نے اپنا کمپلینٹ کا جو ایک پورا پروسیس دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے پاس لے کر آئیں گے اپنی شکایت کے ساتھ آپ کا ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے۔ اس شکایت کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اپنے تئیں اس کو پہلے چیک کرتا ہے کہ کیا یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کی سماعت کی جائے، کہیں اس سے ہمارا اور دوسرے لوگوں کا وقت تو ضائع نہیں ہوگا، کہیں یہ کوئی فضول قسم کا الزام تو نہیں ہے، کیا واقعی یہ ہماری جو جورسڈکشن ہے، جو ہماری پاورز ہیں، جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے اس کے اندر آتی ہیں۔ وہ اس کو دیکھنے کے بعد جب اس کو انٹرٹین کریں گے کہ یہ مینٹینیبل ہے، یہ سننے کے قابل ہے، اس کو آگے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد اگلا پروسیجر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، تو اس کو ایگزامن کریں گے کہ جی یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کو فوری طور پہ جواب دے دیں گے کہ جی یہ آپ کی خارج ہے، آپ اس کو لے جائیں، آپ کی جو درخواست ہے وہ ہمارے معیار کے اوپر پوری نہیں اتر رہی، جو بھی طریقہ کار ہم نے وضع کیا ہے اس کے اوپر پوری نہیں اتر رہی۔ تو اس کے بعد آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ 30 دن کے اندر اس خارج کرنے والے آرڈر کے خلاف بھی انہی کے پاس جا کے ایک اپیل دائر کر لیں۔ اس کے بعد یہ ہے وہ آپ کو جب آپ مینٹینیبل ہو گئی آپ کی اپلیکیشن، تو مینٹینیبل کرنے کے بعد وہ اس کو ایک اپلیکیشن نمبر مارک کر دیں گے کہ جی اس نام سے آپ کی درخواست، آپ کی کمپلینٹ جو ہے نا وہ آپ کی ہمارے پاس آ گئی ہے، اور اس کے بعد جب ہم پروسیجر شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد ہیلتھ کیئر کمیشن اپنے کسی بندے کو وہ اپلیکیشن اس کا سماعت کا اس کے اوپر کام کرنے کا اختیار دے دے گا کہ آپ اس کو دیکھیں، ضرورت محسوس ہوگی، آپ کو گائیڈ کرنا ہوگا تو وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا نمائندہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کرے گا اگر آپ نے وہ درخواست دی ہے، جمع کروائی ہے۔ اس کے بعد وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد وہ نوٹس کر دیں گے، آپ کی اس شکایت کو بھیج دیں گے جس ہاسپٹل یا جس ڈاکٹر کے خلاف آپ نے وہ درخواست دی ہے، اس کو بھیجا جائے گا کہ جناب آپ اس کے اوپر اپنا موقف دیں، آپ کے خلاف یہ درخواست ہمارے پاس آئی ہے، آپ اگر کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جواب دیں۔ یاد رہے کہ چونکہ اب آپ کی درخواست اس ڈاکٹر کے پاس بھی جانی ہے، اس ہاسپٹل کے پاس جانی ہے، اور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، اس نے بھی اس کو پراپرلی ایگزامن کرنا ہے، تو آپ نے کوئی ڈاکومنٹ مس نہیں کرنا۔ جو بھی ثبوت آپ کے پاس ہے، ثبوت کے طور پہ ہر ڈاکومنٹ آپ نے، ہر دستاویز آپ نے ساتھ لگا دینی ہے۔ جب وہ بھیج دیا جاتا ہے دوسری جو آپ کا ڈاکٹر ہے یا ہاسپٹل ہے اس کو کہ وہ اپنے ریمارکس دے، تو وہ جب اس کا جواب جمع ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک دفعہ جواب دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ پڑھ لیں، اگر آپ دوبارہ سے کوئی اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھانا چاہتے ہیں ریٹن میں، تو آپ ہمیں پھر سے اپنا دوبارہ جواب جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ جواب جمع نہیں کرواتے تو کیس کی ایک ہیئرنگ رکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں جب آپ کے کیسز فکس ہوں گے تو اس میں بلا عذر یا بہت بڑی وجہ کے بغیر کوئی بھی تاخیر نہیں کی جاتی، اس میں آپ کو تاریخ نہیں ملتی، بلکہ آپ کو ٹائم ٹو جو بھی انہوں نے ڈیٹ دی ہے اس ڈیٹ کے اوپر جا کر اپنا کیس کنٹیسٹ کرنا ہوگا۔ آپ چاہے تو یہ کیس وکیل کے ذریعے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اور چاہے تو خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے۔ جب یہ پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو آپ کی بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، ڈاکٹر کو اپنا جواب رکھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک دوسرے کے اوپر جرا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں جی جرا، کہ آپ ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو کراس ایگزامینیشن جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، جرا جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، آپ جرا کر سکتے ہیں۔ اور جرا کرنے کے بعد محکمہ اگر خود چاہے، جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگ آپ کا کیس سن رہے ہوں گے، وہ اگر خود بھی چاہیں تو وہ بھی یہ جرا کا حصہ بن سکتے ہیں اور جرا کر سکتے ہیں آپ دونوں میں سے کسی بھی فریق کے اوپر۔ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اس دوران اگر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو آپ محکمہ ہے جس کے پاس آپ نے درخواست دی ہے، وہ چیز سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، اس میں کسی ایکسپرٹ سے اوپینین لے لی جائے، کسی ماہر سے اس سے پوچھ لیا جائے کہ یار یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سرجری ایسے ہوئی ہے، تو وہ کسی ماہر کے پاس اوپینین کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ الزام لگا رہا ہے اس میں ڈاکٹر کا یا ہاسپٹل کا وزٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اس کلینک کا یا ہاسپٹل کا، تو وہ وہاں پہ انسپیکشن ٹیم بھیج کر اس کو مکمل طور پر انسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی کارروائی دوران آپ کی سماعت جو ہے وہ اگر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ مکمل ہونے کے بعد پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایک فیصلہ جاری کر دے گا۔ اس فیصلے میں اگر آپ اپنا کیس ثابت کر پاتے ہیں تو ہاسپٹل کو بند کرنے تک، ڈاکٹر کو ان کا لائسنس منسوخ کرنے کے لیے جہاں پہ وہ رجسٹرڈ ہے وہاں پہ بھیجنے کے لیے، اور اس کے علاوہ 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کر دے گا اگر آپ صحیح ہیں۔ لیکن اگر آپ کی شکایت غلط ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے یہ شکایت بدنیتی سے اور بالکل غلط دی تھی، آپ ثابت نہیں کر سکے اپنا کوئی بھی الزام، بلکہ آپ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، تو آپ کو
2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जब ये डिसाइड कर दिया जाता है तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन दोनों फरीकैन को, आपको और हॉस्पिटल या डॉक्टर को, एक कॉपी अरसाल कर देता है कि जी ये आपको हम कॉपी दे रहे हैं, हमने आपका मुकदमा डिसाइड कर दिया। जिस दिन आपको वो कॉपी मिलेगी उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको टाइम दिया जाता है कि जनाब अगर आप चाहें तो हमारे फैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास। तो ये एक पूरा सिनेरियो है जिसमें आपने अगर डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है, किसी हस्पताल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है, तो ये तरीक़ेकार होगा। और ये हमारा कानून है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010, उसके अंदर ये सारा प्रोसीजर उन्होंने दिया हुआ है। आप वेबसाइट से उनका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं उनकी दरख्वास्त के लिए। अगर आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप सादा कागज़ के ऊपर कोई दरख्वास्त नहीं दे सकते, लेकिन आप अपना बयान हल्फी ज़रूर लगाना है। और बयान हल्फी देने के बाद जब आप चीज़ें जो अरसाल करने से पहले उसके साथ जो दस्तावेज़ी सबूत जो आपके पास है कि जी ये शहादत है मेरी कि इन लोगों ने मेरे साथ ये किया, तो ये कर सकते हैं। अब दूसरी साइड है जो निगलेक्ट कर दी जाती है। एक बड़ा मशहूर केस इस्लामाबाद में एक खातून ने भी किया था, उसको रिपोर्ट किया गया, उसको बड़ा मशहूर रहा केस। उस केस के अंदर खातून ने इलाज करवाने के लिए मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाती रही। उन डॉक्टरों के पास जाने के बाद बहुत अरसे के बाद उसको एहसास हुआ कि इन लोगों ने मेरी कोई तशख़ीस नहीं कर सके, मुझे डायग्नोज नहीं कर सके, इनको पता ही नहीं है कि मुझे मसला क्या है। तो वो एक और हॉस्पिटल में गई। जब दूसरे हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने उसको बताया कि जी आपको ये मसला है, और उन्होंने इलाज कर दिया। उसको इलाज होने के बाद उसने आकर अपनी तमाम जो पहले फ़ीसें दी थी, जिन फ़ीसों के बावजूद वो उसके मर्ज़ की तशख़ीस नहीं हुई, उसकी डायग्नोज नहीं हो सकी जो बीमारी थी, तो उसने इस सारे हर्जाने के लिए, इस सारी अमाउंट को रिकवर करवाने के लिए इस्लामाबाद की कंज्यूमर कोर्ट, जो आपके आम लोगों के लिए जो जहाँ पे आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे एक केस दायर कर दिया। उस केस के अंदर अस्पताल ने बहुत ज़्यादा कंटेस्ट किया कि जनाब ये यहाँ पर नहीं आ सकती, इनको हेल्थ केयर कमीशन में जाना है या वहाँ पे उस इदारे में जाना है, यहाँ पर नहीं आ सकती। तो अदालत ने कहा कि वो इदारा जो है वो सिर्फ इस हद तक सुनेगा कि आपका कंडक्ट क्या है, आपका जो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर होने की हैसियत से या हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि आप एक हॉस्पिटल हैं, आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, आप ऐसा इंतज़ाम कर रहे हैं लोगों के लिए सेहत से मुतल्लक, उससे मुतल्लक कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने आपसे अपने पैसे लेने हैं, आपसे अपनी अमाउंट रिकवर करनी है, तो उसके लिए उसको कंज्यूमर कोर्ट में आने का पूरा राइट है। और कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आप अगर कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते तो आप सिविल सूट के अंदर जाकर रिकवरी के लिए भी जा सकते हैं कि जी मैंने इतने पैसे दिए और ये कार्रवाई से साबित हो गया कि ये लोग गलत हैं, इन्होंने सही इलाज नहीं किया, तो लिहाजा हमें हमारे पैसे वापस किए जाए। तो ये पूरा तरीक़ेकार है। अगर आप किसी डॉक्टर, किसी हस्पताल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, आपको कोई ऐसी शिकायत है कि ये डॉक्टर सही काम नहीं करता, इसका बर्ताव सही नहीं है, ये हॉस्पिटल जो है वो पूरी सहूलियात फराहम नहीं कर रहा लेकिन पैसे पूरे ले रहा, तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी इस शिकायत के ज़मरे में आती हैं और आप बिला झिझक ऐसी शिकायत फ़ाइल कर सकते हैं और इस शिकायत के बदले में इंशाल्लाह आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।